یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے، یہ جشن قرآنی ہے، یہ فضل ربانی ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلی العظیم۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی قرآن سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی۔ خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہیں، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں ہر چار سو اے وائے نادانی۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم کو اس مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا اور مجھے کچھ کہنا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے نظام ترتیب پاتے ہیں اور ساری باتیں ترتیب پاتی ہیں۔ چاہ اور ناچاہ میں نے معذرت بھی کی، مگر مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ بہرحال اس بابرکت مجلس میں برکت کی نیت سے شریک ہوا۔ بس آپ سے مجھے کچھ نہیں، تقریر نہیں کرنی ہے۔ ایک بات جو مفتی صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں فرمائی تھی، اسی بات کی کچھ آپ کے سامنے مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے بھی پڑھی، اس سے پہلے مفتی صاحب نے پڑھی، ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، یعنی اس کلام اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری خود وہ احکم الحاکمین لے رہا ہے، جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات کی جان اور پوری کائنات کی سانس ہے۔ اور اسی لیے پوری دنیا اور دنیا کا ہر فرد جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، پوری عالمی طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگائی ہوئی ہیں۔ اب سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی جب قرآن پاک نازل ہوا تھا، اسی وقت سے آج تک تمام طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ کیسے بھی اس قرآن کو، اس کی تعلیم کو مٹا دیا جائے، مگر ظاہر سی بات ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پورے ممالک جو مغربی ممالک ہیں خاص طور سے، وہ حیران ہیں کہ جس کو مٹانے کے لیے پوری دنیا رات دن فکر مند ہے اور پوری کوششیں جاری ہیں، مگر اس میں کوئی بھی فرق نہیں آ رہا۔ وہ تورات اور زبور اور انجیل جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تو ان کا نام اور ان کی تعلیمات لوگوں کی زبان پہ نہیں ہے، لوگوں کے عمل میں نہیں ہے، لوگ نہیں جانتے، مگر یہ قرآن، یہ کلام جو اللہ کا ہے، جو مسلمان کے پاس اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جو قرآن پاک کو، اللہ کے اس کلام کو اپنے دل میں خوف خداوندی بسا کر کے، تقوی رکھ کر کے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر کے قرآن پاک سے فیض حاصل کرنا چاہے گا، اللہ اسے سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، یہی بات مجھے کہنی ہے کہ جب تک ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوتی رہے گی۔
کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. اور جب ہم اپنے تعلق کو قرآن پاک سے ختم کر دیں گے اللہ بھی ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. ذریعے کے طور پر جو لوگ قرآن پاک کی حفاظت کریں گے اللہ بھی ان کی حفاظت فرمائیں گے. ہمارا تعلق قرآن پاک سے، ہماری قرآن پاک سے وابستگی اللہ معاف فرمائے کیا حال ہے ہمارا. ابھی مفتی صاحب نے کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا. کیا ہماری وابستگی اور قرآن پاک سے تعلق اس طرح سے مانا جائے گا کہ ہم قرآن پاک سے تعویذ بنواتے رہیں؟ کیا قرآن پاک سے وابستگی اور اس سے تعلق ہمارا اس طرح سے ثابت ہوگا کہ ہم اس کو اپنی دکانیں شروع کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو شروع کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اس کو پڑھوائیں گے؟ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. واقعتاً حدیث میں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن پالے کون ہے شیطان بھیا؟ یہ تو پہلے بتاؤ کہ جب دوسروں سے پڑھوا رہے اور خود پالے ہیں انہیں، تو جب تم پالے ہو اور دوسرا پڑھ کے چلا جاتا ہے وہ پھر تمہارے دوست تشریف واپس لے آتے. آدھی سورہ بقرہ پڑھوائے، سب کچھ پڑھوائے، پھر وہ روزانہ اٹھائے رات میں پٹکت. ارے کیوں پٹکتا ہے؟ اسی لیے پٹکتا وہ یہ سمجھ رہا کہ دوست میرے آج تم نے ہماری پٹائی دوسروں سے کروا دی، آج ہم تمہیں بھی پیٹیں گے. اسی لیے وہ پیٹتا. کہتے یہ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے پھر بھی وہ ہمیں جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ تو جب ہو جب ہم اس کے تقاضے پر عمل کریں. خود جب اپنی زبان مبارک سے نہیں پڑھیں گے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے نہیں پڑھوائیں گے، خود نہیں اس پر کوئی عمل ہوگا تو دوسروں کے پڑھوانے سے کتنی دیر فائدہ رہے گا میرے بھائی؟ کتنی دیر وہ قرآن خوانی ہمارے گھر میں نورانیت پیدا کرے گی؟ یہ قرآن خوانی اپنے طور سے قرآن پاک پڑھا جائے، اپنے بچوں سے پڑھوایا جائے. جو لوگ قرآن پاک پہلے ہر جگہ ہر گھر سے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سب لوگوں کو آیا کرتی تھی، اب تو اس موبائل نے ریڑھ پیٹ دی اور سارے کے سارے وہ لوگ بھی جو خواص کہلاتے ہیں ان کے گھروں میں بھی ایسا ماحول اب نظر نہیں آتا. اور وہ تلاوت کا اہتمام اور وہ آوازیں جو گنگنانے کا ایک سما ہوتا تھا جس سے فرشتے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی تھی، وہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل میں اتنا نٹا ہی ڈلوا دیتے کہ اس نٹا کو ختم کرتے کہتے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. شام کو رات کو اس کو ختم کرتے سوتے، صبح پھر سوچتے ہیں کہ یہ ختم کیسے ہوگا، ابھی پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں. وہی موبائل جو رات میں چھوڑا تھا وہی موبائل پھر پکڑ لیتے ہیں. قرآن پاک پکڑنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں مانا جائے گا. تعویذ بنوانے کے لیے قرآن پاک سے تعلق نہیں مانا جائے گا. مردوں پر پڑھوانے کے لیے قرآن پاک سے تعلق نہیں مانا جائے گا. قرآن پاک سے تعلق اس طریقے سے جو ہم نے رویہ قرآن خوانی کا اختیار کر رکھا ہے گھروں میں اور دکانوں میں کاروباروں میں، یہ قرآن پاک سے تعلق ہمارا نہیں کہلائے گا. جہیز میں دینے کے لیے، طاقوں میں سجانے کے لیے وہ قرآن پاک سے تعلق نہیں مانا جائے گا. قرآن پاک تعلق جب مانا جائے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے. ہدی للمتقین. حکیم سے، ڈاکٹر سے آپ نے کوئی دوا لکھوائی، اپنے لیے نسخہ تجویز کیا اور جناب کروایا، اور اس کے بعد جناب والا وہ نسخہ لا کر کے آپ نے گھر میں لٹکا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس نسخے کے لٹکا دینے سے وہ دوا کا نسخہ جو لٹکا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک اسی طریقے سے جو لوگ قرآن پاک کو لٹکا دیتے ہیں، جناب والا اسی کے اوپر گرد و غبار پڑ رہا ہے، مکھی بھی اس کے اوپر
غلاظت کر رہی ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر نہ جانے کتنی، اور بعض جگہ تو نعوذ باللہ ایسا شروع ہو گیا کہ جس طریقے سے وہ غیر مسلم کو اپنی کو تصویر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دکان میں جب وہ صبح آتے ہیں کھولتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر لوبان یا اگربتی یا موم بتی یوں گھماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے گویا کہ ہمارے یہاں بھی جو بہت سے ایسے ناواقف لوگ ہیں کہ جو دکانوں میں لگا کر کے رکھتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے کا عمل جب وہ اپنی دکان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ گویا کہ اسی طریقے کو اسی طرز کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ فائدہ تو جب ہوگا جب اس پر عمل کریں گے۔ یقیناً سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، مگر وہی بات ہے کہ خزانہ گھر میں ہے موجود، پھر بھی آہ مفلس ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں ہر چار سو۔ اے وائے نادانی، میری درخواست آپ سے اور تمام لوگوں سے یہی ہے کہ آج سے اس بات سے توبہ کریں کہ جو کچھ ہو چکا۔ پڑھے تو ہیں قرآن پاک، مگر آدھے صفحے کی بھی تلاوت ہم سے صبح نہیں ہوتی۔ آج سے جتنے لوگ موجود ہیں یہ طے کریں کہ ہم روزانہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت چاہے 1 صفحہ ہو 2 صفحہ ہو، وہ ترتیب سے کریں گے، وہیں پر اپنی نشانی رکھیں گے اور وہیں سے روزانہ شروع کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، دینی مجالس اور قرآنی مجالس میں شریک ہوں گے، اور کسی بھی اعتبار سے ضرور ان لوگوں سے جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھے ہیں اور وہ قرآن پاک کے معنی، مفاہیم، الفاظ یاد کرتے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھیں گے۔ بھائی باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیسے؟ کوئی بھی تعاون کریں گے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، تم عالم بنو یا متعلم بنو، کم سے کم قرآن پاک کے سیکھنے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو غور سے ان کی بات سننے والے بنو، او محبن، یا تم ان کے ساتھ محبت رکھنے والے بنو۔ اگر ان کی مجلسوں میں، ان کے مدارس میں، ان کی درسگاہوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے، وہاں بات تم کو نہیں سن سکتے، تو کم سے کم ان سے محبت رکھنے والے بنو۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَهْلِكَ، لیکن 5واں نہ بننا، یعنی ایسا نہ ہو کہیں کہ تم وہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والوں سے اپنے دل میں بغض اور اپنے دل میں حقارت رکھو کہ ارے قرآن ہی تو پڑھے ہیں، ان کو آتا ہی اور کیا ہے۔ اگر تم نے یہ حقارت اپنے ذہن میں اپنے دل میں رکھی، یقیناً فتحلک، تم ہلاکت میں پڑو گے، یعنی تمہاری ہلاکت پکی ہے، تم ایسی صورت میں نجات پانے والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے آج سے توبہ کریں اور اس بات کی پوری تیاری کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنی خدمات سے مدارس کا، مساجد کا، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہم لگیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، اسی میں ہماری اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی۔ اگر ہم نے اس طرح کا کوئی تعلق باقی نہیں رکھا تو ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔